باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ قرآنی دعائیں جو مختلف آیات میں آئی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور جو نبی تھے ان کی جو بھی گزرے ہیں ان کی کچھ دعائیں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو سی ہے نا، یہ تمام عبادتوں سے افضل ہوتی ہے۔ ہم جو دعا اللہ میں سے کرتے ہیں، چاہے کس چیز کی دعا ہو، اللہ کو اللہ سمجھ کے کرتے ہیں، اور یہ جو دعائیں ہیں رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمام عبادتوں سے افضل دعا ہوتی ہے، اور آپ بہت زیادہ دعا کیا کریں، نماز کے بعد بھی کیا کریں، سوتے وقت بھی کیا کریں، دن میں بھی کیا کریں، ہر نماز کے بعد بھی کیا کریں، کیونکہ جتنی آپ دعا کریں گے تو یہ آپ کی عبادت میں شمار ہوگی، عبادت ہوگی۔ اور اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں ہم لوگ، دوسروں کے لیے بھی کریں۔ حضور فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، اللہ میں آپ کی دعا قبول کریں گے۔ اگر ہم بھائیوں کے لیے دعا کر دیں، ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہم اگر کسی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے دعا کر دیں، اور جو فوت ہو گئے اس کے لیے اللہ سے دعا کر دیں ان کے درجات کو بلند فرما، یا اپنے والدین کے لیے دعا کر دیں گے، بوڑھے ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی پائے گا، تو آپ کو تو ثواب ملے گا، اس کی بھی دعا لگے گی اور آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ دعا کیا کریں، بہت زیادہ دعا کیا کریں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا تو ہتھیار ہے، دشمن کی ایک ڈھال آپ کے وہ ڈھال ہے، یہ وہ ڈھال ہے جو دشمن کے اس سے بچا کے رکھتی ہے۔ دعا تو ہے، اگر آپ کو اللہ کسی سے شکایت ہو آپ اللہ سے شکایت کریں گے اس کی، تو یہ ڈھال بھی ہے، اور اس کو آپ دشمن اس سے آپ اس سے دشمن کی شر سے بچے رہتے ہیں۔ رزق میں ترقی بھی ہوتی ہے دعا مانگنے سے، دعا تو ہر طرح کی اللہ میں قبول کرتا ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں رزق میں ترقی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کو ہر نماز کے بعد دعا مانگنا بہت پسند ہے، اور اگر آدمی دعا کے بغیر نماز ختم کر لے تو اللہ میں کچھ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے کہ اس نے میرا شکر بھی ادا نہیں کیا، اس نے مجھ سے مانگا بھی نہیں، جبکہ ہر چیز کا دینے والا میں ہوں، میں ہی ہر چیز کو دیتا ہوں۔ یہ اتنا وہ ہو گیا کہ اس کو کسی چیز کی اب حاجت ہی نہیں رہی میری، تو اس لیے دعاؤں کے لیے مانگنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ اور اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعا نہ مانگی جائے اللہ میں اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اس دعا مانگنے کے لیے وسیلہ محمد و آل محمد کو اپناؤ، کیونکہ یہ وہ وسیلہ ہے۔ اللہ میاں ایک واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود جو مجھ پہ بھیجتا ہے وہ پورا بھیجے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس درود کو اللہ میں بہت پسند کرتا ہے، تو اس درود کے وسیلے سے اللہ میاں اور محمد ان کے اہل بیت کے وسیلے سے آپ دعا مانگے، اللہ میں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دعاؤں کے لیے تو بہت تاکید ہے، بہت تاکید ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی شخص آئے، انہوں نے کہا جی میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی نہیں ختم ہو رہی، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ ابھی وہ اٹھ کے گیا، کوئی دوسرا شخص آ گیا، اس نے کہا امیر المومنین میں بہت گنہگار ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، گناہ کی بخشش پتہ نہیں کیسی ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ میرے اللہ میں میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آ گیا، اور وہ فرمانے لگا پروردگار حضرت علی میرے باغ تباہ ہو گئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اور اگر اسی طرح رہا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ استغفار پڑھو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا تو اس نے کہا جی میں بے اولاد ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میں مجھے بھی اولاد سے نواز دے۔ تو آپ نے اس کو بھی کہا استغفر اللہ ربی توب علیہ پڑھا کرو، یعنی کہ ایک ہی تسبیح چار چار آدمیوں کو بتلا رہے ہیں وہ لوگ۔ تو استغفار ایک ایسی چیز ہے، اور میں نے بھی اسی پہ پڑھا، اور میں اس پہ پکا یقین ہو چکا ہے کہ دعائیں جو ہماری دو چیزوں سے پوری ہوتی ہیں، ایک اپنے استغفار سے،
اور دوسرے محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے سے۔ میں بالکل اس پہ، کیونکہ اتنا میں نے اس پہ دیکھا ہے، اتنی سچ کی ہے کہ جب بھی اللہ میں سے دعا کی جائے، استغفار اپنے گناہوں کو ختم کرو اور محمد و آل محمد کے صدقے سے دعا مانگو اور رسول پہ درود بھیجو، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی دیوار میں سوراخ کر رہا ہے، نہیں ہو رہا، پھر کر رہا، نہیں ہو رہا، وہ آخر کبھی تو اس کا سوراخ ہو ہی جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، 4 دن دعا مانگی نہیں ملی، دیکھو جی میری دعا قبول نہیں، فلانا ہے، نہیں، آپ دعا مانگے 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 اور وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ہم لوگ ٹائم ہی نہیں دیتے اللہ کا شکر ادا کرنے کو، اللہ کی عبادت کو ہم ٹائم ہی نہیں دیتے۔ آپ نے تھوڑی سی دعا مانگی، اس کے ختم ہو گئی۔ دعاؤں کو دعا کے ذریعے مانگو۔ جب رسول پاک اور ان کی اولاد فرما رہی ہے کہ دعا مانگو، دعا مانگو، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ دعا مانگو اور اس طرح مانگو، اپنے گناہ اس طرح جھاڑو، اولاد کے لیے اس طرح مانگو، تو جو مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ تو اپنے گناہ کی بخشش کے لیے اللہ میں سے دعا مانگو اور رسول کے صدقے سے مانگو۔ اور پھر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حضرت ایوب کو بھی اللہ میں نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اور سورۃ انبیاء میں یہ 83 میں آیا، جب سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، وہ بالکل ختم ہو گیا، تو پھر اللہ نے وہی دی کہ اے اپنا ایوب یہ دعا مانگو، جو دعا انہوں نے مانگی تھی وہ آیت نمبر 83 میں ہے سورۃ انبیاء میں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اپنے دنیا میں کامیابی کے لیے بھی ہے، اب جیسے البقرہ میں ہے 201 آیت میں ہے، وہ بھی اس میں دعا کے لیے اللہ نے طریقہ بتایا کہ اگر آپ نے دعا مانگنی ہے تو کس طرح دعا مانگے۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ میں اب بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، میری بیوی بوڑھی ہو چکی، بانجھ ہو چکی ہے، لیکن ان کو بھی اللہ میں نے کہا سورۃ العمران میں آیت نمبر 38 ان کو دی کہ اس کو وحی نازل کی کہ ان کو آپ پڑھیں۔ اس وقت یہ قرآن نہیں آیا تھا، ابھی تو نہیں آئے تھے قرآن وغیرہ، لیکن اس کی صورتیں تو تھی، قرآن تو اللہ میں نے کب سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو اس کو حضرت اپنے زکریا کو یہ کہا کہ یہ پڑھو، دعا مانگو تو اللہ میں تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو بیٹا عطا کیا۔ یہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا کہ یہ تم دعا پڑھو، اور خود ہی دعا بتائی ہے اور خود ہی دعا کو قبول کیا۔ صرف یہ اضافہ کرو کہ محمد و آل محمد کے صدقے دعا مانگو، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ گھر کے لیے دعا مانگو۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، آپ موٹر سائیکل کی دعا مانگو۔ آپ حج و زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ حج و زیارت کے لیے دعا مانگو۔ آپ اس کو ایک دن نہیں پڑھیں گے، کم سے کم کوئی دعا مانگیں، کچھ کریں تو آپ 40 دن اس کو ضرور پڑھیں۔ 40 دن میں آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن خلوص سے دل سے مانگیں۔ دعا نہ مانگنا گناہ ہے، دعا مانگنے سے آپ کو اجر بھی ملتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ میں کہتا بھی یہ ہے کہ میں اگر اس کی ابھی دعا قبول کر دوں شاید اس کے لیے اچھا نہ ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی دعا کب پوری کروں گا، لیکن حکم اللہ یہی ہے کہ دعا مانگو، دعا مانگو، اور دعاؤں سے ہی میں دیتا ہوں۔ اور دعائیں ہماری ہتھیار ہیں، دعاؤں کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت عبادت ہے، آپ جتنی زیادہ دعائیں مانگو گے اتنے زیادہ اللہ آپ کو دے گا، جتنی زیادہ دعائیں مانگو گے اللہ میں اس کو دے گا، اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ تو آپ کی کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، بچے کی شادی ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، کہیں مقدمے کی باری ہے، کہیں دشمن کی شر سے وہ بچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ دعا مانگیں۔ اور پھر یہ مہینہ آپ دیکھ لیں، رمضان میں اگر یہ سب کچھ مانگ لو تو آپ کی تو مرادیں ساری پوری ہو جائیں گی۔ اور جب بھی دعا مانگو آپ سکون سے مانگے، اور مغرب عشاء کے بعد مانگے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔